أشرقت نفسي بنور من فؤادي. تو حضرات، اللہ کے ولی کا طریقہ، اللہ کے ولی کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے ولی کو اس دنیا سے کوئی غرض، کوئی لالچ، کوئی حرص ہوتی ہے؟ اس حوالے سے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بلخ کے مقام پر رہتے ہیں، وہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے. تو جب وہ ملنے کے لیے گئے نا، تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ بلخ کے رہنے والے ہیں، وہاں کے اولیاء کا، اللہ کے بندوں کا طریقہ سنا ہے کہ بڑا اچھا ہے، تو کیا ان کا طریقہ ہے کہ وہ کس طرح رہنا پسند کرتے ہیں؟ تو وہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ حضرت، کہ ہمارے ادھر کے جو اولیاء ہیں نا، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ بندے ہیں، ان کا شیوا طریقہ یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی طرف سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو اللہ رب العزت کا نا اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز وہاں سے نہیں ملتی اس کی بارگاہ سے تو صبر کرتے ہیں. تو جب کوئی چیز ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اگر نہیں ملتی تو صبر اختیار کرتے ہیں. حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو یہ جو کام وہاں کے وہ کرتے ہیں نا، یہ کام تو ہمارے ادھر کے کتے کرتے ہیں، کتے، کہ جب انہیں کوئی چیز مل جاتی ہے کھانے کے لیے تو اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر نہیں ملتی تو چپ اختیار کر لیتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں. تو وہ شقیق بلخی کہنے لگے، تو آپ کے ہاں اولیاء کا کیا طریقہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگے، ہمارے ہاں اولیاء کا طریقہ یہ ہے، ہمارے ہاں اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو کوئی چیز نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں، اگر مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں. جب کوئی چیز ملتی ہے تو بانٹ دیتے ہیں، پاس نہیں رکھتے ہیں، اور جب نہ ملے تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں. تو اب بڑا عجیب سوال ہے کہ جب بانٹ مل جائے تو اس وقت بانٹ دینا یہ تو آتا ہے بھائی سمجھ میں، لیکن نہ ملنے پر شکر ادا کرنا یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. وہ فرمانے لگے کہ نہ ملنے پر شکر اس لیے ادا کرتے ہیں، اگر ملا تو وہ ہوا حرام کا، ملا تو وہ اگر ہوا حرام کا، تو اگر حرام کھا لیا تو اس کے بہانے سے عذاب ملے گا، لیکن اگر اس کے برعکس حلال کا ملا تو حلال کا بھی تو ہوگا لیکن اس کا بھی حساب دینا ہوگا. تو شکر ادا اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو عذاب سے بچ جاتے ہیں اور دوسرا حساب سے بچ جاتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا کمال کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ اولیاء اللہ دنیا کے مال و متاع سے ان کو کچھ غرض نہیں ہوتی، وہ اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی معرفت میں اللہ کے لیے، دنیا کی کسی چیز کے حوالے سے انہیں کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کے ولی کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ دنیا کیا کہے گی، اگر میں یہ ایسا کام کروں گا تو دنیا کیا کہے گی، دنیا کی باتوں کی وہ پرواہ نہیں کرتا. وہ اپنے آپ کو اس طرح رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جائے. جتنے بھی اولیاء زیادہ تر دیکھنے میں آتے ہیں کہ سادی زندگی گزاری اور سادگی کے ساتھ اس دنیا میں رہے اور بسر کی اور اپنے دن گزارے رب کی بارگاہ میں چلے گئے. تو اولیاء اللہ کا شیوا طریقہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اولیاء اللہ کس طرح اپنی زندگی اس کی رضا کے لیے گزارتے ہیں. ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اولیاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں بنا، اے اللہ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں بنا جن سے تو راضی ہے. امام ابو یوسف فرمانے لگے کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس دنیا سے گئے نا، تو ان کو غسل دینے کے لیے جب دیکھا تو ان کے چہرے پر لکھا ہوا تھا کہ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں.
یہ ہے اولیاء اللہ کی شان کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کے چہرے پر رضا الہی کا جو ہے وہ ثبوت لکھ دیا جاتا ہے، رضا الہی کا جو ہے وہ مرتبہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ مقبول بندے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ ہے مقام اولیاء اللہ کا۔